اور تصور میں ہی علی اصغر سے باتیں کرتے ہیں۔ اے میرے چاند اس وقت کلیجے کا حال کیسے سناؤں، اے چاند تجھے میں خاک میں کس طرح ملاؤں، ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں ملائی نہیں جاتی، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا اے علی اصغر، ہم آتے ہیں آرام سے سونا علی اصغر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ملک یمن کا ایک امیر تاجر امرؤ القیس یمنی، جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا کی تھی، اس نے جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سنے تو آپ مدینے آئے اور مدینہ والوں سے پوچھنے لگے کہ میں علی کے فضائل سن کر ان کا دیوانہ ہو گیا ہوں، اے مدینہ والوں مجھے امام علی کی خدمت میں لے چلو۔ جیسے ہی امرؤ القیس نے مولا علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو آپ کے قدموں پہ گر گئے اور آنکھیں نم کر کے عرض کرنے لگے کہ یا علی، میں آپ کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے شہر ہی میں مقیم کر لیں اور میری ساری دولت ہدیۃً قبول کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے امرؤ القیس یمنی، تمہاری ساری دولت تمہاری دونوں بیٹیوں کی ہے، اس کو ان دونوں میں برابر تقسیم کر دو اور یہاں مدینے میں آ کر رہنا شروع کر دو۔ پھر وہ عرض کرتا ہے، یا علی، میں نے آپ کے حکم کو اپنی سر آنکھوں پہ رکھا ہے، لیکن اب میری بھی ایک عرض قبول کیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری دونوں بیٹیاں آپ اپنے دونوں بیٹوں کے حرم میں لے لیں، میری بڑی بیٹی کو اپنے بڑے بیٹے حسن کے لیے اور میری چھوٹی بیٹی کو اپنے بیٹے حسین کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں شہزادیوں کے رشتے قبول کیے اور بڑی بیٹی کا نام فروا رکھا اور امام حسن سے اس کا نکاح کر دیا، اور چھوٹی بیٹی کا نام بی بی رباب رکھا اور حضرت امام حسین کا نکاح ان سے کر دیا۔ اور پھر مدینہ میں ایک گھر حضرت علی علیہ السلام نے ان کا بنایا اور وہ وہیں رہنے لگے۔ امرؤ القیس اپنی پوری دولت اپنی دونوں بیٹیوں میں برابر تقسیم کرتے ہیں اور پھر اپنی زوجہ کے ساتھ مدینہ میں ہی رہتے ہیں۔ آپ کی اور آپ کی زوجہ کی قبر آج بھی جنت البقیع میں موجود ہے۔ بی بی رباب حضرت حسین علیہ السلام کے نکاح میں آتی ہے تو آپ کی سخاوت پورے عرب میں مشہور ہونے لگتی ہے۔ آپ کے گھر سے کوئی بھی سوالی خالی نہیں جاتا۔ بی بی رباب بہت ہی کم گفتگو کرتی تھی، یہاں تک کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا تو آپ امام حسین کو مسکرا کر دیکھتی تھی اور دل ہی دل میں یہ چاہتی تھی کہ سوال کا جواب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود دیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی بی بی رباب سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب بھی بی بی رباب اپنے والد کے گھر جایا کرتی تھی تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب اور سکینہ موجود نہ ہو۔ میرے دوستو، 20 رجب 56 ہجری کو مدینہ میں اللہ پاک نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بیٹی عطا کی جس کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سکینہ رکھا، اور 9 رجب 60 ہجری مدینہ منورہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے امام حسین اور بی بی رباب کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے علی اصغر رکھا۔ بس دور بدلتا رہا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ خبر جب بی بی رباب تک پہنچی تو آپ نے عرض کیا، اے میرے آقا حسین، میں اپنی پوری دولت آپ کے قدموں میں قربان کرنا چاہتی ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، ہمارے گھرانے میں یتیم بیٹیوں کی دولت پر حق جتایا نہیں کرتے۔ اے رباب، اس دولت پہ تمہارا حق ہے۔ بس تمام بیبیاں حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہوتی ہیں۔ جب یہ قافلہ مدینہ سے نکلا اس وقت بی بی سکینہ کی عمر مبارک 3 برس 7 ماہ اور 4 دن کی تھی، اور معصوم علی اصغر کی عمر مبارک صرف 18 دن کی تھی۔ جابر ابن مسیم فرماتے ہیں، جیسے ہی امام حسین کا قافلہ مدینے سے باہر نکلا کہ جیسے 2 الگ الگ قافلے چل رہے ہوں، ایک وہ قافلہ جس میں پورا بنی ہاشم تھا اور دوسرا وہ قافلہ جو امام حسین کے قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا جس میں جناب رباب اور ان کی خادمین تھی۔ پس جیسے ہی یہ قافلہ مکہ پہنچتا ہے، امام حسین بی بی رباب سے فرماتے ہیں، اے رباب، اپنے تمام خادمین کو واپس مدینے بھیج دو، کیونکہ اب ہم مکہ سے اپنا وعدہ نبھانے کے لیے جا رہے ہیں۔
اور جب 6 ماہ کے بعد یہ قافلہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کا سفر کر کے پہنچتا ہے تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ 2 محرم 61 ہجری کو کربلا پہنچتے ہیں۔ 7 محرم کو آپ علیہ السلام کا پانی بند کیا جاتا ہے اور یوں بچے پکارنے لگتے ہیں۔ جب 9 محرم کی رات آتی ہے تو بچوں کے خشک منہ ایسے کھلتے ایسے بند ہوتے ہیں جیسے مچھلیاں پانی کے بغیر تڑپتی ہیں۔ بس کربلا کی مائیں اپنے اپنے بچوں کو وصیت فرماتی ہیں۔ ویسے ہی بی بی رباب علی اصغر کو سینے سے لگاتی ہیں اور کہتی ہیں، اے میرے علی اصغر، سب کے بیٹے جواں ہیں لیکن تیری عمر صرف 6 ماہ کی ہے۔ اے میرے بیٹے، مجھے قیامت میں اپنی دادی فاطمہ کے سامنے پشیمان نہ کرنا، کل ایسی قربانی دینا کہ قیامت تک سرخ روح ہو جاؤں۔ پیارے دوستو، 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ خیموں کا اندرونی منظر میدان کربلا سے بھی زیادہ رقت انگیز اور دردناک ہوتا ہے۔ تمام بیبیاں زار و قطار رو رہی ہیں اور حسرت و پیاس سے ایک دوسری کا منہ دیکھ رہی ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا الگ تڑپ رہی ہیں، سیدہ ام لیلہ اور سیدہ شہر بانو الگ فریاد کر رہی ہیں۔ سب کے لب سوکھے ہوئے اور رو رو کر آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوئے ہیں۔ 10 محرم الحرام سیدہ شہر بانو نے ایک ننھا سا بچہ ہاتھوں میں اٹھایا اور اس معصوم کی حالت یہ ہے کہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ ام لیلہ اس کو دامن سے ہوا دے رہی تھی اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنی خشک زبان پر انگلی پھیر پھیر کر ان کے لبوں پر پھیر رہی تھی۔ امام علی مقام نے ننھے سے پھول کو اس طرح مرجھایا ہوا دیکھا تو شدت غم سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر جذبات پر قابو پاتے ہوئے فرمایا، خدا آپ سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، مجھے کیوں بلایا ہے؟ سیدہ شہر بانو نے عرض کیا، یا امام، ایک طرف میرے زین العابدین کو شدید بخار ہے اور جب بخار کی بے ہوشی میں پانی کا سوال کرتا ہے تو ہم سب تڑپ کر رہ جاتی ہیں، اور دوسری طرف اس ننھی سی جان کا یہ عالم ہے کہ شدت پیاس سے بار بار بے ہوش ہو رہا ہے۔ میں اپنے غیور سرتاج کی غیرت کا مقام سمجھتے ہوئے بھی یہ التجا کر رہی ہوں کہ آپ اس بچے کے لیے یزیدی لشکر سے 2 گھونٹ پانی مانگے۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے میری رفیق حیات، کاش تو مجھے اس امتحان میں نہ ڈالتی، میں نے تو آج تک کسی کے آگے دستے سوال درازی ہی نہیں کی، پھر کس طرح قوم اشکیہ سے پانی مانگ سکوں گا؟ مجھے تو سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا، میں تو سخی ابن سخی ہوں۔ ہم تو دوسروں کے سوال پورے کرنے اور سائلوں کی جولیاں بھرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور پھر ان ادنی اور شکی القلب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو میرے لیے نہایت دشوار ہے۔ سیدہ رباب ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور کہا، سرتاج، میں جانتی ہوں کہ آپ سخی ابن السخی ہیں اور اس لیے ہی آپ کے در اقدس پہ سائل بن کر کھڑی ہیں۔ آپ نے کبھی کسی سائل کا سوال مسترد نہیں کیا۔ میں آپ کو خدا کا اور رسول کا واسطہ دیتی ہوں، شیر خدا کا صدقہ مانگتی ہوں، زہرا بطول کی ردا کا صدقہ مانگتی ہوں، مجھے محروم نہ فرمانا۔ اے گلے ریاض بطول، اے شمع شبستان رسول، مجھے مایوس نہ کرنا۔ میں اپنے لیے نہیں، بیمار عابد کے لیے نہیں، بنت بطول اور پیاس کی شدت سے تڑپتی ہوئی سکینہ کے لیے نہیں، صرف اور صرف معصوم علی اصغر کے لیے 1 گھونٹ پانی مانگتی ہوں۔ آپ اسے گود میں اٹھا کر لے جائیے اور دشمنوں سے فرما دیجئے کہ ہم اپنے لیے نہیں مانگتے، صرف اس دم توڑتے معصوم کے لیے 2 گھونٹ پانی دے دو، اس نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ سیدہ زینب اور ام لیلہ نے بھی رو کر سیدہ رباب کی تائید کی۔ معصوم سکینہ کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور وہ بھی خود پانی کی 1 گھونٹ کے لیے بے تاب ہو رہی تھی۔ سیدہ سکینہ کا گلا بھی خشک اور زبان بھی خشک تھی، شدت پیاس سے آنکھیں ابل پڑی تھی اور بار بار غش آ رہا تھا، مگر ہمت کر آگے بڑھتی ہیں اور بابا جان کے قدموں پر سر رکھ دیتی ہیں، گلے پہ ہاتھ پھیر پھیر کر گلا صاف کر کے بامشکل تمام یہ عرض کرتی ہیں، ابا جان، امی جان سچ کہتی ہیں، پھوپھی جان ٹھیک کہتی ہیں، میں اپنے لیے پانی کا سوال نہیں کرتی، میرے ننھے معصوم علی اصغر کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ لائیں۔
قاسم اور اکبر پانی کے بغیر شہید ہو گئے۔ مجھے نہیں، آپ میرے علی اصغر چاند کو ایک گھونٹ پانی پلا دیں، اسے خوش دیکھ کر میری پیاس خود ہی بجھ جائے گی۔ معصوم سکینہ کی گفتگو نے امام مظلوم کو لرزا کر رکھ دیا، اور پھر آپ نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر معصوم کو گود میں لے کر بارگاہ عزتی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے ناموس محمد نے تیرا واسطہ دے کر مجبور کر دیا ہے۔ پروردگار عالم، تو نے مجھے دوسروں کا سائل بننے سے محفوظ رکھا ہے، یا اللہ تو مجھے استقامت نصیب فرما۔ یہ کہہ کر آپ اپنے خیمے سے باہر آ گئے۔ جناب علی اصغر کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ یزیدی فوج اپنے اپنے مقام پر رک جاتی ہے۔ ہر شخص امام علی مقام حسین بن علی علیہ السلام کا اس انداز سے میدان میں آنا حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ شدت کی گرمی ہے، آگ برساتی ہوئی دھوپ، ننھا سا پھول، اور وہ بھی مرجھایا جا رہا ہے۔ آپ نے اس پر دامن کا سایہ کیا ہوا ہے۔ امام علی مقام کے ہاتھوں میں معصوم علی اصغر کو دیکھ کر رضوان جنت ایک دوسرے کو یوں کہتے ہیں، وہ دیکھو ادھر شاہ والا کے پسر کو، خورشید نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے کمر کو۔ پورے اور فرشتے دم بخود ہو کر اس نظارے کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھے کہ فاطمہ کا لال کس طرح سوال کرتا ہے۔ یہ سب کے لیے انوکھی بات تھی۔ جس نے کبھی سوال نہیں کیا وہ سوال کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جو کوثر کے چشموں کا مالک ہے وہ ایک گھونٹ پانی ان سے طلب کرنے جا رہا ہے۔ جو اس کے جوان بھائیوں، بھتیجوں، بانجوں اور بیٹوں کو خون میں نہلا چکے ہیں۔ پیکر سخاوت نے سوال کیا کرنا تھا؟ تصویر شہادت کا خاکے کو مکمل فرمانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی امانت کو دربار خدا بندی میں پیش کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حسین سے امانتیں واپس مانگی تھی۔ حسین بصد خلوص و نیاز پیش کر رہے تھے۔ آپ علی اصغر کے لیے بھی پانی کا سوال کر کے کسی کا سوال پورا کر رہے تھے۔ سیدہ زینب کا سوال، سیدہ رباب کا سوال، سیدہ ام لیلہ کا سوال، معصوم سکینہ کا سوال۔ آپ تو سخی بن السخی تھے، کیسے سوال رد کرتے؟ ان کا سوال تو پورا کر دیا، مگر خود سوال کرنا کب آتا ہے؟ سوال کرنے کے عادی ہوتے تو یزیدیوں سے پانی ضرور حاصل کر لیتے، مگر حسین تو صرف اور صرف خداوند قدوس کے سائل تھے۔ آپ قوم اشقیہ سے ذرا ہٹ کر رک جاتے ہیں۔ علی اصغر کو دامن میں چھپایا ہوا ہے، اور جناب حسین یزیدیوں کے سامنے جا کر ارشاد فرماتے ہیں، وہ لشکر ابن سعد، یہ میرا معصوم بچہ ہے، پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ 2 گھونٹ پانی کے معصوم علی اصغر کو پلا دو۔ صدائے سرفروش آئی، حسین اپنے معصوم کو دامن کی ہوا دے لو، اس کے خشک ہونٹوں پر اپنی خشک زبان پھیر لو، اس کے جبی کو بوسہ دے لو، اس کی گردن کو چوم لو، اس سے پیار کر لو، اس کو سینے سے لگا لو۔ تیرے دشمن شریف نہیں ہے حسین، یہ بدماش لوگ ہیں، یہ بے ضمیر اور بے حیا لوگ ہیں، بے غیرت اور بد فطرت انسان ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ جنگوں میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر یہ غیرت مند ہوتے تو تیری اہل بیت پر پانی کبھی نہ بند کرتے۔ اب بھی یہ آب شیری کے بدلے تیرے معصوم علی اصغر کو زہر کی آب دیے ہوئے تیر کا تحفہ دیں گے۔ علی اصغر کے سینے پہ ہاتھ رکھ دو تاکہ اس کی بے قراری ختم ہو جائے۔ تیرے دشمنوں کے سینے میں بغض و کینے کی غلاظت ہے، اور تیرے لال کا سینہ تیری ہی طرح طیب و طاہر اور پاک ہے۔ صدائے سرفروش کے ساتھ ہی یزیدیوں کے لشکر سے شمر ذل جوشن مالون کی آواز آئی۔ شمر نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کافی بچے ہیں، اب تم ایک ایک کر کر ایسے ہی اٹھا کر لے جاؤ گے اور پانی حاصل کر کے اپنی پیاس بجھا لو گے، مگر یہ تمہارا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ہم تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دے سکتے۔ اور پھر اپنے سپاہیوں کو تیر کا اشارہ کر دیا۔ مالون و مردود جہنمی ہرملا نے زہر میں بجھا ہوا تیر چلے پر چڑھا لیا، اور پھر سنسناتا ہوا تیر شیرخوار معصوم علی اصغر کی گردن کے پار ہو کر امام کے بازو کو بھی زخمی کر گیا۔ زخمی جگر لائنوں نے توڑا حسین کا، معصوم بشیر خار نہ چھوڑا حسین کا۔ امام علی مقام حضرت حسین بن علی علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے معصوم کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے تیر کا پھل اس کی گردن سے کھینچ کر نکالا۔ باپ نے بیٹے کی گردن سے تیر کس طرح کھینچا ہوگا،
یہ محسوس تو کیا جا سکتا ہے مگر الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تیر کا پھل کھینچا تو خون کی دار امام کے چہرے کی طرف گئی۔ آپ نے اس خون کو اپنے چہرے پر ہی مل لیا اور علی اصغر نے بے آواز ہچکی لے کر دم توڑ دیا۔ اصغر کی ہچکی آخری اگرچہ تھی بے صدا، پھر بھی زمین و آسمان کے دل دہل گئے۔ ننھے سے پھول پر یہ ظلم و ستم دیکھا تو کائنات لرز اٹھی، آسمان کی چیخیں نکل گئی، زمین کانپ اٹھی، فرشتوں کے سینے چر گئے، حوروں کے کلیجے کٹ گئے، عرش تھر تھرا اٹھا۔ آب کوثر نے ننھے پیاسے کی آمد دیکھی تو پارے کی طرح تڑپنے لگا اور جوش میں آ کر کناروں سے بہہ نکلا۔ انسانیت لرزنے لگی، معصومیت کی شاہراہ کٹ گئی۔ امام علی مقام امام حسین نے معصوم شہزادے کی لاش کو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور بارگاہ خداوند قدوس میں دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، میری یہ معصوم قربانی قبول فرما۔ یا اللہ، یہ معصوم بھی ذوق شہادت سے سرشار تھا، خداوند تیرا شکر ہے اسے بھی سرفرازی حاصل ہوئی۔ اے میرے پروردگار، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے صبر اور استقامت کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ اے اللہ، یہ ننھا شہید تیری امانت تھی، یہ چل کر میدان میں نہیں آ سکتا تھا، میں نے اسے ہاتھوں پر اٹھا کر تیرے دربار میں پیش کر دیا۔ یا اللہ، حسین کی طرف سے یہ ننھی نظر قبول فرما۔ آپ اسی طرح شکر خداوندی کرتے ہوئے واپس جانے لگے تو قوم اشکیہ کی طرف سے آواز آئی، کیا اب بھی بہانے سے پانی حاصل کرنے آؤ گے؟ اب تو تمہارے بچے کی پیاس بجھ چکی ہوگی۔ حسین ابن علی کیا جواب دیتے؟ آپ تو امتحان کا پرچہ پوری کامیابی سے حل کر چکے تھے، ان مالونوں کے تانوں کو آپ کیا اہمیت دے سکتے تھے؟ جب تک دنیا میں انسانیت کا نام باقی رہے گا، دنیا یزید ابن زیاد، ابن سعد اور ان کے بیجے ہوئے وحشی درندوں پر ضرور لعنت برساتی رہے گی اور ان کے انسانیت سوز مظالم اور درندگی کو وحشت و بربریت کی انتہا کا نام دیتی رہے گی۔ امام علی مقام ننھے علی اصغر کی لاش کو اٹھائے ہوئے خیموں کی طرف آ رہے ہیں۔ خیموں کے قریب آئے تو کنیز فضا کو علی اصغر کا انتظار کرتے دیکھا۔ وہ آگے بڑھی کہ ننھے کو گود میں اٹھا کر لے جاؤں، مگر فضا یہ دردناک خبر سن کر اندر کو دوڑ گئی کہ امام علی اصغر شہید ہو گئے ہیں۔ امام حسین خیموں کے باہر کھڑے سوچ رہے ہیں کہ اب علی اصغر کو اس حالت میں اندر بھیجا گیا تو کیا ہوگا۔ ناموس رسالت تو اس انتظار میں ہوں گی کہ علی اصغر پانی پی کر آ رہے ہیں۔ اس عالم میں خیموں کے اندر سے درد و عالم میں ڈوبی ہوئی چیخوں کی آواز آ جاتی ہے۔ فضا تڑپتی ہوئی پھر باہر آئی اور امام علی مقام کی گود سے شہزادہ علی اصغر کا ننھا سا لاشا اٹھایا اور اندر لے گئی، اور پھر معصوم کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھ کر پاک دامنوں کا جو حال تھا وہ بیان سے باہر ہے۔ آپ بھی اندر تشریف لے گئے، جا کر دیکھا تو سیدہ سکینہ نے علی اصغر کی لاش کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور فریاد پر فریاد کیے جا رہی ہے۔ سید زادیاں یہ حالت دیکھتی ہیں تو وہ بھی بے قرار ہو جاتی ہیں۔ امام علی مقام نے سینے پر ضبط و تحمل کی سل رکھ کر پاک دامنوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور لاشا علی اصغر کو اٹھا کر باہر آ گئے۔ امام علی مقام جناب علی اصغر کو دفنانے کے لیے گرم گرم ریت کو کبھی ہاتھ سے کبھی تلوار سے ہٹا کر ننھی سی قبر تیار کر لیتے ہیں اور تصور میں ہی علی اصغر سے باتیں کرتے ہیں۔ اے میرے چاند، اس وقت کلیجے کا حال کیسے سناؤں؟ اے چاند، تجھے میں خاک میں کس طرح ملاؤں؟ ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں ملائی نہیں جاتی۔ فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا اے علی اصغر، ہم آتے ہیں آرام سے سونا علی اصغر۔ میرے دوستو، امام علی مقام نے جب میدان کربلا کے اس ننھے شہید کو سپرد خاک کیا، اس وقت سورج کی گرمی دم بدم بڑھتی جا رہی تھی، ریت آگ کے انگاروں کی طرح گرم ہو چکی تھی۔ امام مظلوم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے اور قبر شہید کو اشکوں کی بارش سے ٹھنڈی کر رہے تھے۔ جناب علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد امام علی مقام حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی میدان کارزار کا رخ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اب آپ کو روکنے والا کوئی بھی نہیں۔ تمام ساتھی ایک ایک کر آپ پر فدا ہو چکے ہیں۔ آپ نے ایک نظر
میدان کارزار کو دیکھا۔ پشت پر ویران جلے ہوئے خیمے ہیں۔ اہل بیت کے 2 بڑے خیمے ہیں جن میں چیخوں اور آہوں کی صورت میں زندگی کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں۔ سورج کی تپش میں مزید اضافہ ہو چکا۔ آپ نے خیال کیا کہ خیمے کے اندر جا کر اہل بیت کو آخری وصیت کر کے دوبارہ خداوندی میں حاضر ہو جاؤ۔ ابھی آپ نے یہ خیال فرمایا ہی تھا کہ خیموں کی طرف رخ کیا تو سامنے ریت کا ایک بگولا اٹھتا ہوا نظر آیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بگولے کے اندر سے ایک سوار نظر آیا جو اونٹنی پر بیٹھ کر آ رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شاید اسی کا انتظار تھا، اس لیے کہ کربلا کے خونی تصویر میں یہ خاکہ بھی خالی تھا۔ اس نے اونٹ کو بٹھایا اور آپ کے قدموں کو بوسہ دیا، اور پھر میدان کارزار کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ انتہائی مایوسی کے عالم میں آپ کو دیکھے جا رہا تھا۔ آپ نے خاموشی کو توڑتے ہوئے فرمایا، اے دوست، ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو اور کس مقصد کے تحت یہاں رکے ہو۔ اگر کوئی کام ہے تو بتاؤ، ورنہ خدا حافظ۔ مجھے دشمن بار بار آواز دے رہے ہیں۔ اور پھر خیموں کی طرف بڑھنے لگے تو وہ شخص پکار اٹھا، امام میری بات سن لیجئے۔ آپ رک گئے تو اس نے کہا، حضور میں آپ کی بیٹی سغرا کا قاصد ہوں۔ آپ جب مکہ سے کوفہ روانہ ہوئے تو میں وہاں موجود تھا۔ حج کرنے کے بعد مدینہ میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہوا تو وہاں میں نے ایک پردہ نشین بچی کو دیکھا جو روضہ رسول کے ساتھ روضہ بطول کے باہر رو رہی تھی۔ لوگ جا کر اس کے رونے کی وجہ پوچھتے اور پھر اس کا سوال پوچھ کر واپس آ جاتے۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ اس بچی سے پوچھوں کہ اسے کیا ضرورت ہے، شاید میں اس کے کسی کام آ سکوں۔ اور پھر جب میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آپ اس طرح روتی کیوں ہیں اور آپ کون ہیں، تو معصومہ نے میری بات سنی تو اور زیادہ رونے لگی اور فرمایا، میں سغرا بنت حسین ہوں۔ میرے بابا جان مکہ سے کوفہ تشریف لے گئے تھے۔ مجھے چاچا عبداللہ بن جعفر نے بتایا کہ کوفہ گئے ہوئے بھی انہیں کئی روز ہو چکے ہیں اور ان کی خیریت نامہ نہیں آیا۔ میں بیمار تھی اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر مکہ چلے گئے تھے اور وہیں سے کوفہ چلے گئے۔ ان سے بچھڑے ہوئے مجھے 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ چچا جان میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ میرے بابا نے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں جلد اپنے پاس بلوا لیں گے۔ میرے بھائی علی اکبر نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میری بہن میں خود تمہیں لینے آؤں گا، مگر بابا نے کسی کو مجھے لینے کے لیے نہیں بھیجا اور نہ ہی بھائی علی اکبر ابھی تک آئے ہیں۔ چچا جان میں بے حد اداس ہو گئی ہوں۔ مجھے ننھے علی اصغر کی یاد بہت ستاتی ہے۔ میں نے اس کے لیے کئی جوڑے کپڑے سی رکھے ہیں، اس کے خالی جھولے کو جھلاتی رہتی ہوں۔ اے چاچا، اگر آپ نے کوفہ کی طرف جانا ہو تو میرا یہ خط میرے بابا کے نام لے جائیے۔ بس میرا صرف یہ کام ہے، اس کام کے عوض میں آپ کو کئی چیزیں پیش کر دوں گی۔ اور پھر وہ بچی حجرے کے اندر چلی گئی اور میرے روکتے روکتے ایک ایک کر کئی چیزیں اٹھا لائی، جن میں کچھ برتن اور ایک جائے نماز تھا، 1-2 کپڑے کی چادریں تھیں اور ایک پوٹلی کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور سکے وغیرہ بندھے ہوئے تھے۔ میں نے بچی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، لاؤ بیٹی اپنا خط مجھے دو، میں اسی طرف کا رہنے والا ہوں، میں تمہارا خط ضرور پہنچا دوں گا، اور یہ اپنی چیزیں اٹھا لو۔ میں اہل بیت کا خادم ہوں اور یہ کام میرے لیے سعادت ہے کہ میں ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا قاصد بن کر جاؤں۔ بچی باضد تھی کہ یہ سامان تم ضرور لے لو، تم یہ سامان تھوڑا سمجھ کر نہیں لے رہے۔ یہ سامان دیکھنے میں تھوڑا لگتا ہے لیکن بہت قیمتی ہے۔ اس میں میری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے ہاتھوں کی کئی چیزیں ہیں۔ یہ تھوڑا سا سامان قبول کر لو۔ میرے بابا کو جب تم میرا یہ خط دو گے تو وہ تمہیں اور بھی بہت مال و دولت دیں گے۔ میرے بابا جان بہت سخی ہیں، وہ تو سائلوں کو ویسے ہی بہت کچھ دے دیتے ہیں۔ تم تو ان کی بیٹی کے قاصد بن کر جاؤ گے، پھر تمہاری تو بہت ہی قدر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم تمہارے حق میں دعا بھی کریں گے اور اپنے نانا جان سے جنت بھی لے کر دیں گے۔ اس معصومہ نے درد و فراق کی اور بھی بہت سی باتیں کی تھی جس کے بیان کرنے کی مجھ میں سکت نہیں ہے۔ میں نے منت سماجت کر کے سامان واپس کر دیا اور یہ خط لے کر آپ تک پہنچا ہوں۔ میں نے دور سے اس طرف فوجیوں کو دیکھ لیا تھا، اس لیے راستہ بدل کر ادھر آیا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ یہ لشکر کدھر جا رہا ہے، مگر یہاں آ کر دیکھا تو آپ کو اس حال میں پایا۔ امام علی مقام نے ٹھنڈی سانس بھر کر فرمایا،
لاؤ میری بیٹی کا خط مجھے دے دو۔ میری بیٹی نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میرے بابا جان تمہیں بہت کچھ دیں گے، اب تم ہمیں ایسے عالم میں ملے ہو کہ ہم تمہیں دنیاوی مال سے کچھ نہیں دے سکتے جو تمہارا حق بنتا ہے۔ البتہ ہم اپنی بیٹی کا دوسرا وعدہ ضرور پورا کریں گے کہ تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ پھر بھی ٹھہرو، ہم اہل بیت کے خیموں میں سے جو میسر ہو سکا تم کو لا کر دیتے ہیں۔ قاصد نے سنا تو چیخ نکل گئی، عرض کیا یا امام، میرے لیے وعدہ آخرت ہی بہت بڑی دولت ہے، خدا کے لیے اپنی یہ امانت بھی لیتے جائیے۔ پھر وہ کجاوے سے ایک چھوٹی سی پوٹلی نکال لایا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ اس میں علی اصغر کے کپڑے ہیں۔ امام علی مقام نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پوٹلی سنبھالی اور دل ہی دل میں کہا، سغرا بیٹی، اب تیرے اصغر کو کیسے یہ تحفہ پیش کیا جائے؟ علی اصغر کی ننھی سی قبر قریب ہی تھی۔ آپ نے وہ پوٹلی اس پر رکھ کر فرمایا، اے علی اصغر، بہن کا تحفہ قبول کر لو۔ پھر آپ وہ کپڑے اور خط لے کر خیموں میں تشریف لے گئے۔ خط کیا تھا؟ تلوار تھی جو بیک وقت سب کے دلوں پر پھر رہی تھی۔ شکوے ہی شکوے، شکایتیں ہی شکایتیں، درد ہی درد، فرات ہی فرات۔ بابا سے شکوے، پھپھی سے شکایتیں، امی سے شکوے، علی اکبر سے شکایتیں، سجاد سے شکوے، علی اصغر کی یادیں۔ سکینہ کے سلام ایک ایک لفظ دل کو چیرتا جا رہا تھا، ایک ایک جملے پر چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ پیکر تسلیم اور رضائی امام مظلوم امام حسین بن علی کی آنکھوں میں بھی اشکوں کا سیلاب آ گیا تھا۔ درد و فرات کے آنسو بہے جا رہے تھے، دکھے ہوئے دل کے آنسو، گرم اور آتشی آنسو، بیٹی کے غم سے غم آلودہ آنسو۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں لازمی کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔